بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم جانیں گے کہ لیلۃ الجائزہ کسے کہتے ہیں، اس کے کیا فضائل ہیں، اس رات عبادت کرنے والوں کو کیا انعامات عطا کیے جاتے ہیں، ہمیں اس رات کون سی عبادات کرنی چاہیے۔ رمضان المبارک کے بابرکت مہینے کے اختتام پر آنے والی شب عید الفطر، جسے چاند رات کہا جاتا ہے، احادیث مبارکہ میں اسی لیلۃ الجائزہ یعنی انعام کی رات کا نام دیا گیا ہے، چونکہ اس رات میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے اپنے بندوں کو انعام دیا جاتا ہے اور رمضان المبارک کے پورے ماہ کی محنت کے بدلے میں ملنے والے انعامات کا اعلان شروع ہو جاتا ہے۔ یہ بے حد فضیلتوں اور برکتوں والی رات ہے، جس میں ایمان و احتساب کے ساتھ ثواب کی نیت سے عبادت کرنے والوں کے لیے بڑی سعادتیں اور خوشخبریاں ہیں۔ اس رات پر فرشتوں میں خوشی کی دھوم مچی ہوتی ہے، جیسے کہ حدیث مبارکہ میں ہے کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب رمضان کی پہلی رات ہوتی ہے تو اللہ تبارک و تعالی اپنی مخلوق کی طرف نظر فرماتا ہے، اور جب اللہ کسی کی طرف نظر فرمائے تو اسے کبھی عذاب نہ دے گا، اور ہر روز 10 لاکھ کو جہنم سے آزاد فرماتا ہے، اور جب 29ویں رات ہوتی ہے تو مہینے بھر میں جتنے آزاد کیے ان کے مجموعے کے برابر اس ایک رات میں آزاد کرتا ہے۔ پھر جب عید الفطر کی رات آتی ہے، ملائکہ خوشی کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ اپنے نور کی خاص تجلی فرماتا ہے۔ فرشتوں سے فرماتا ہے، ایک گروہ ملائکہ اس مزدور کا کیا بدلہ ہے جس نے کام پورا کر لیا؟ فرشتے عرض کرتے ہیں کہ اس کو پورا اجر دیا جائے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، میں تمہیں گواہ کرتا ہوں کہ میں نے ان سب کو بخش دیا۔ ایک اور مقام پر آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ میری امت کو ماہ رمضان میں 5 باتیں دی گئیں کہ مجھ سے پہلے کسی نبی کو نہ ملی۔ ان میں سے ایک آپ نے بیان فرمائی کہ جب رمضان کی آخری رات ہوتی ہے تو اللہ ان سب کی مغفرت فرما دیتا ہے۔ کسی نے عرض کی کہ کیا وہ شب قدر ہے؟ فرمایا نہیں، کیا تو نہیں دیکھتا کہ کام کرنے والے کام کرتے ہیں، جب کام سے فارغ ہوتے ہیں تو اس وقت مزدوری پاتے ہیں۔ لہٰذا جنہوں نے رمضان کی قدر کی تھی، شریعت کے تقاضوں کے مطابق روزہ رکھا تھا، تراویح پڑھی، گویا کہ مزدور نے اپنا کام پورا کر لیا اور اب اسے اجرت دی جاتی ہے۔ اس لیے اس رات میں اللہ تعالیٰ بطور اجرت لوگوں کو بخش دیتا ہے۔ ایک طویل حدیث ہے جس کا یہ مختصر حصہ ہمیں اپنے محاسبے کی دعوت دیتا ہے کہ آقا علیہ السلام نے منبر پر قدم رکھتے وقت آمین فرمایا۔ جب صحابہ کرام نے دریافت کیا تو آپ نے ایک بات یہ بھی بیان فرمائی کہ جبریل امین نے دعا فرمائی کہ اللہ کی رحمت سے دور ہو وہ شخص جس نے رمضان کا مہینہ پایا پھر بھی اپنی بخشش نہ کروائے۔ تو میں نے کہا آمین۔ آئیے اس کی روشنی میں ہم بھی اپنا محاسبہ کریں کہ اس ماہ مبارک میں ہم نے کیا اعمال کیے۔ اگر برے اعمال اور گناہ سرزد ہو گئے ہیں تو ان آخری ساعتوں کو غنیمت جانتے ہوئے اللہ تعالیٰ سے خوب گڑ گڑا کر بخشش و مغفرت طلب کریں کہ رحمت الہی ان ساعتوں میں بڑی وسیع ہوتی ہے۔ احادیث میں بیان کردہ فضائل سے معلوم ہوتا ہے کہ اس رات اللہ تعالیٰ کا دریائے رحمت خوب جوش پر ہوتا ہے اور بے شمار خوش نصیبوں کو بخشش و مغفرت کا مژدہ سنایا جاتا ہے، اور مغفرت سے بڑا انعام الہی ہم گناہ گاروں کے لیے اور کیا ہو سکتا ہے۔ یہ رات امت محمدیہ کے لیے ایک خصوصی تحفہ ہے جس کی بے حد قدر کرنا چاہیے۔ لہٰذا ان بابرکت لمحات کو خرافات میں ضائع کرنے کی بجائے عبادت الہی میں مشغول رہ کر اپنے رب کو راضی کریں۔ ارشاد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم ہے کہ جو شخص 5 راتوں میں عبادت کے لیے جاگا اس کے واسطے جنت واجب ہو جائے گی۔ لیلۃ الترویہ یعنی 8 ذی الحجہ کی رات، لیلۃ العرفہ یعنی 9 ذی الحج کی رات، لیلۃ النحر یعنی 10 ذی الحج عید الاضحیٰ کی رات، لیلۃ الجائزہ یعنی عید الفطر کی رات، اور شب برات یعنی 15ویں شعبان کی رات۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے مروی ہے کہ 5 راتیں ایسی ہیں جن میں دعا قبول ہوتی ہے، اسے رد نہیں کیا جاتا۔ جمعے کی شب، رجب کی پہلی شب، شعبان کی 15ویں شب اور عید الفطر اور عید الاضحیٰ کی راتیں۔ یوں ہی ایک مقام پر آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جس نے عیدین یعنی عید الفطر اور عید الاضحیٰ کی دونوں راتوں میں اللہ تعالیٰ سے اجر و ثواب کی امید رکھتے ہوئے عبادت کا قیام کیا، اس
کا دل اس دن مردہ نہ ہوگا جس دن سب کے دل مردہ ہو جائیں گے۔ آقا علیہ السلام اس رات میں قیام فرمایا کرتے تھے۔ یہی وجہ ہے کہ صحابہ کرام، تابعین، تبع تابعین اور ہمارے اسلاف ان راتوں کی قدر فرماتے اور اس میں عبادت، ذکر و اذکار اور دعا و مناجات کا خصوصی اہتمام فرماتے۔ فقہا نے بھی عیدین کی راتوں میں جاگنا مستحب لکھا ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ان راتوں میں کون سی عبادات کا اہتمام کیا جائے؟ تو مختلف اقسام کی عبادات کریں تاکہ طبیعت عبادت کی طرف مائل رہے۔ کچھ وقت ترجمہ اور تفسیر کے ساتھ تلاوت قرآن کریم کے لیے مختص کریں، کچھ وقت نوافل کا اہتمام کریں، لیکن وہ افراد جن کے ذمے قضا نمازیں ہیں وہ نوافل کی بجائے قضا نمازوں کی ادائیگی کریں۔ کچھ وقت ذکر و اذکار اور توبہ و استغفار کے لیے مخصوص کریں اور اللہ کی بارگاہ میں خوب گڑ گڑا کر دعائیں مانگیں۔ یہاں یہ بات بھی غور طلب ہے کہ شب قدر کی تعیین اٹھا لی گئی ہے جبکہ لیلۃ الجائزہ معلوم ہے، لیکن ہماری غفلت کا عالم یہ ہے کہ ہم اس بابرکت رات کو شاپنگ، کھیل تماشوں، لغویات اور گناہ میں ضائع کر دیتے ہیں۔ ایسا مزدور کس قدر بدنصیب ہے کہ جب محنت و مشقت کے بعد مزدوری وصول کرنے کا وقت آئے تو وہ اپنے مالک سے منہ موڑ لے۔ یقیناً یہ بڑی محرومی ہے، لہٰذا ہر ممکن کوشش کرنی چاہیے کہ ہم یہ رات اللہ کے حضور عبادت میں گزاریں۔ ہم نے مہینے بھر اللہ تعالیٰ کے ساتھ جو تعلق استوار کرنے کی کوشش کی ہے اسے اللہ تعالیٰ سے معافی، بخشش، مغفرت اور جہنم سے آزادی کے پروانے حاصل کرنے میں صرف کریں۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہمارے مہینے بھر کی محنت کسی معمولی نافرمانی کی وجہ سے ضائع ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس رات کے فیوز و برکات حاصل کرنے اور عبادات کا اہتمام کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اسی طرح کی مزید علمی ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو لائک اور سبسکرائب کریں اور بیل نوٹیفیکیشن کو آن کرنا نہ بھولیں تاکہ آنے والی ویڈیوز پر وقت آپ تک پہنچ سکیں۔